اچھا لگائی صاحب، کلبھوشن کیس کے بھارت چاہ کیا رہا ہے؟ پاکستان نے تو کونسلر رسائی دے دی، بل بھی پارلیمان سے منظور ہو گیا، لیکن اس بل اور اس قرارداد کے اوپر بھارت کے اندر مسلسل جو عالمی عدالت ہے اس کے خلاف حرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ اب ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے، لیکن بھارت آخر چاہ کیا رہا ہے اس معاملے پر؟ بھارت چاہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کلبھوشن کا مسئلہ واپس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائے۔ صحیح۔ پاکستان نے یہ انتظام کیا ہے کہ بھئی آپ کیا چاہتے تھے؟ فیملی ملے؟ جی ملے، ملوا دی انہوں نے۔ کونسلر رسائی ہو، ایک دفعہ نہیں، پاکستان نے کئی دفعہ کونسلر رسائی دی۔ انہوں نے کہا جی اپیل کا حق ہونا چاہیے، انہوں نے کہا لو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اگرچہ ملٹری کورٹ سے سپیریئر جوڈیشری میں ہمارے کیسز جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، ہم جب لوگوں کا کورٹ مارشل ہوتا ہے کیا ہمارے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ جاتے ہیں، یا ہمارے یہاں جو ملٹری کورٹس بنی تھیں کیا ان کو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس کے ریویو کا حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن ان کو دیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تو آپ کا ڈیو پروسیس آف لا پورا ہو جاتا ہے، ہمارا آئین بھی اور انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں وہ بھی پورے ہو جا رہے ہیں۔ جب پورے ہونے کے بعد آپ کے پاس ٹھوس ثبوت، اس کا اورل کنفیشن رکھا ہوا ہے، آپ کا اس کا ریٹن کنفیشن رکھا ہوا ہے، اگر یہ ساری چیزیں جاتی ہیں تو وہ اگر وہ کنویکٹ ہوتا ہے تو انڈیا کو شور مچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ویسے چھوڑ دیں تو پھر پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ نے کیسے چھوڑ دیا، آپ کے پاس تو ثبوت موجود تھے۔ تو اب پاکستان نے اپنا مسئلہ حل کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر وہ جاتا ہے اپیل کا رائٹ استعمال کرتا ہے تو ہم استعمال کرنے دیں گے، ٹھیک ہے کر لیں۔ اگر کیا ہماری اعلیٰ عدالتیں قانونی شواہد کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو ریلیف دیں گی، اور کس بنیاد پر ریلیف دیں گی؟ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا ریلیف بنتا ہے، اور اگر پھر وہ کنویکشن کی طرف جاتا ہے تو انڈیا کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی شور مچانے کے لیے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بعد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا پاکستان نے اس پر عمل کر دیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا لگاڑی صاحب، مودی سرکار نے کشمیریوں کے عزم و استقلال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جو خصوصی حیثیت کی بحالی ہے اس سمیت جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے تمام جماعتوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہم اس کو کشمیریوں کی جیت سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کشمیریوں نے بڑے عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ کشمیریوں کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی ہے، یہ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد، میر واعظ عمر فاروق، سید علی گیلانی، یاسین ملک، سجاد لون، شبیر شاہ، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ کس بنیاد پر مذاکرات کے لیے جاتے ہیں۔ جو تین بڑی پارٹیاں بڑی نہیں ہیں، وہ جو اقتداری پارٹیاں ہیں، باقی تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتی ہیں، حریت کانفرنس بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، شبیر شاہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، یاسین ملک الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، میر واعظ عمر فاروق الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں استصواب رائے کرایا جائے، رائے شماری کرائی جائے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف کو جا رہا ہے انڈیا تو پھر ٹھیک ہے جی، اعلان کر دے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے فیصلہ کریں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ساری جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ پھر وہ اس 370 کو بحال کرنے جا رہا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ جائیں گے جو کانگریسی ہیں، وہ جائیں گے جو پرانے جو ہے وہ اپنا شیخ عبداللہ کی روایات کے اور ان کی سیاست کے جو وارث ہیں وہ جائیں گے بات کرنے کے لیے، جو مفتی سعید کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے، اور محبوبہ مفتی شاید چلی جائیں، حالانکہ انہوں نے بہت برے دن دیکھ لیے ہیں، اور غلام نبی آزاد کے لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے مذاکرات کے لیے۔ لیکن حریت کانفرنس یا اس سے وابستہ جماعتیں، آل پاکستان، آل جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ، وہ کیسے جائے گی، اور شبیر شاہ کی پیپلز لیگ جو ہے وہ کیسے جائے گی، سید علی گیلانی کی جو حالانکہ وہ جماعت اسلامی تھے اب بھی وہ جماعت اسلامی یا حریت کانفرنس، وہ کیسے جائے گی، یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ کیسے جائیں گی؟ ان کا موقع تو یہ ہے کہ انڈیا یہاں سے نکل جائے اور اس کو آزادی دے، تو کیا وہ آزادی کے موقع پر مودی راضی ہوں گے؟ مودی تو زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ 370 واپس آئے تاکہ یہاں پر ایک پیس کا ماحول پیدا ہو، لیکن کشمیر میں 70 سال سے مزاحمت کی چنگاری بھڑک رہی ہے، ایک دن بھی وہ مدھم نہیں پڑی ہے۔ کشمیری اپنی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کلاں اپنا شیخ عبداللہ کے صاحبزادے فاروق عبداللہ کو یا ان کے بیٹے عمر عبداللہ کو سامنے لایا جائے چیف منسٹر بنا کر، محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر چیف منسٹر بنایا جائے، غلام نبی آزاد کی پارٹی میں سے کسی کو پھر چیف منسٹر لایا جائے،
تو ہو سکتا ہے کہ حالات کو سمجھیں کہ نارمل کرنے کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوشش لا حاصل ہوگی اور کشمیریوں کی آخری منزل آزادی. لیکن پچھلے جو 2 سالوں سے کشمیر کے حالات ہیں ان میں تو ابھی سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہے نا کہ وہاں پر حالات تو نارمل کیے جائیں تاکہ روٹین لائف تو وہاں پر سٹارٹ ہو جائے. وہاں پہ کیا حالات ہے کسی کچھ پتہ ہی نہیں. روٹین لائف انڈیا نے گڑبڑ کر دی ہے. انڈیا نے پورے انڈیا کی جس طرح کہ یہ انہوں نے اپنا شہریت کے بل کو توڑا مروڑا ہے، اس کے بعد انڈیا مودی کے ہوتے ہوئے اگر ایک ٹرم اور مودی آتا ہے تو انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. انڈیا نہیں بچتا. میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا نہیں بچتا. انڈیا میں ایک نہیں ہے، یہاں پر کوئی تقریباً 14-15 ملک بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آسام الگ ملک ہوگا اور سکم الگ ملک ہوگا، تریپورہ الگ ملک ہوگا، اور جو ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی ملک ہیں وہ آگے بنتے چلے جائیں گے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. جو بچا بھی نہیں پائیں گے، گوا کو بھی نہیں بچا پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.